السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Abdul Jabbar sir, former working chairman, former honorary secretary and trustee of BET, was a supreme human being in all aspects. He was a great mentor to most of us who were very new in our profession. Sir will always be remembered in our thoughts and prayers. Sir is also the reason I am what I am today. The demise was so sudden that we need some time and space to process it together. Sir has also left in us grieving memories and also has built in us examples, lessons, impact and influence which we'll have to carry forward in the days to come to become true human beings. Sir was a very good trainer, focused, kind-hearted, generous person who used to discharge his duties diligently and was always available to the staff members whenever they needed him. Sir will also be missed by everyone whose life he touched in so many different ways. Words are falling short to express my grief over the sad demise of Jabbar sir. May his soul rest in peace. My deepest condolences to his family and friends and wish them immense strength and peace in these difficult times. May Almighty also give us strength to accept this truth and bear this irreparable loss and also go through with the positive grieving experiences. Thank you for giving me an opportunity. Thank you very much. Assalamu alaikum. I am Rizwana Mubin, BT Composite PU College. I never expected one day we'll assemble here and mourn for our beloved mentor and a man with principles, Janab Alhaj Jabbar sir. I am still in shock why God did this to BT. BT has lost one pillar so early. Oh God protects BT family. We as a BT family has just started our journey under his leadership and guidance. Never expected he will leave us all alone in between. Time will take its own time to bridge his huge gap, and we all should be ready to learn to lead this college without him. It's very difficult to digest. I pray God to give strength and courage to all BT family and his own family members to bear this sudden loss. In this moment, I just want to say I never saw this kind of a person in my career. He is a definition for discipline and the amount of care he used to take care of the female staff unmatchable. He used to protect all of us like his family
members. Undoubtedly, he is an inspiration for all of us. I admire his God-fearing nature. MashaAllah, he always used to encourage most of us to go to Umrah Hajj, and he always used to insist to wear headscarf compulsorily in the campus. All BT staff has lost a fatherly figure. Oh God, please grant him highest place in Jannah and strength to his family members to bear this sudden loss. We will be feeling his absence forever in our entire life. I pray God to send more people like Jabbar sir to this dunya for Ummah to guide and protect and help needy people. Dear sir, please come back even as a shadow, even as a dream. Don't know now who is going to show the right path to us. Alvida Jabbar sir. अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल जब्बार एक हमा जहद शख्सियत, कड़े सफ़र का थका मुसाफिर, थका है ऐसा कि सो गया है, खुद अपनी आंखें तो बंद कर ली है, हर आंख लेकिन भिगो गया है। गुलशन तेरी यादों का महकता रहेगा, बुलबुल तेरी यादों का चहकता रहेगा, दिल अज़मत अक़ीदत से छलकता रहेगा, यादगार रौनक महफिल थी परवाने के ख्वाब। मैं आपके पहलू पर नज़र सानी करने से पहले एक शेर गोशगुजार करना चाहूँगी। यूं तो हर दौर में होते हैं हज़ारों अफराद, इनमें बस चंद ही मोह लेते हैं अफराद का दिल। बकौल शायर भी अब्दुल सलाम फ़ाइज़, बेशक जनाब अब्दुल जब्बार साहब इन लोगों में से थे जो अपनी खुश उसलूबी, नक़्ल व हरकत, नज़्म व ज़ब्त, सूझबूझ, हमदर्दी, जज्बाए ईमानी व जज्बाए एसार क़ुरबानी, मुखलिसाना व हमदर्दाना रवैया वग़ैरह जैसे सिफ़ात से हर एक का दिल मोह लेते थे। जनाब अब्दुल जब्बार साहब अपने दौरान सेक्रेटरीशिप में माहौल और जदीद दौर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले सन 2004 में प्राइमरी स्कूल को अंग्रेज़ी मीडियम में कन्वर्ट करवाए और असातिज़ा को अंग्रेज़ी पर उबूर हासिल करने के लिए कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह का मुनक़्क़द करवाया। हत्ता कि स्कूल में बेहतरीन निज़ाम को राइज करने के लिए असातिज़ा को अपनी ज़ाती अखराजात से टुमकुर शहर के एक मशहूर स्कूल DAT इंटरनेशनल स्कूल का दौरा भी करवाया। इसके अलावा मरहूम निसाबी किताबों के इंतखाब में भी अपनी दिलचस्पी और वक्त का पूरा साथ दिया करते थे। इस्लामियात को बाकायदगी से सिलेबस के तौर पर लाजिम करवाए, जिसमें भटकल अकेडमी की तशरीह करदा किताबों का बाकायदगी के साथ रोज़ाना तदरीस किया जाता और उल्मा के ज़रिए से मुआयना करवाते। सालाना दीनियात के इम्तहानात हुआ करते और तलबा को सर्टिफिकेट्स वगैरह से तक़सीम करवाए। इस मौके पर एक शेर कहते हुए चंद दुआ या कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आपकी सिफ़ात व अमली कामों का इज़हार मेरे बस की बात नहीं है। इरादे जिनके मुस्तहकम हैं पा लेते हैं वो मंजिल, इरादे जिनके मुस्तहकम हैं पा लेते हैं वो मंजिल, कभी शिकवे शिकायत और बहाने वो नहीं करते। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता करें और आपके बताए हुए नसीहतों पर तादमे ज़ीस्त अमल करने वाले बनाए और आपको हमेशा हमेशा की जन्नत नसीब फरमाए। ज़मीन से लेके फ़लक तक भी अपना नाम करो, ज़माना नाज करे जिस पे ऐसा काम करो। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ऐसा लग रहा है कि वो आंखों से ओझल होकर दिलों में आकर बस गए हैं। अभी हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि हमारी लाइब्रेरी और बाजू की जो बिल्डिंग है उसका जश्न मनाएंगे और इसमें जो है आपका रोल बहुत अहम है, क्योंकि जो भी तामीरी काम हुए हैं आप पूरी दिलचस्पी के साथ उसकी तकमील तक जो है खड़े होकर वो
बड़ी मेहनत और बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया करते थे। वो जिस हाल में हम बैठे हुए उसके फाउंडेशन से लेकर ये पूरी तामीर तक भी जो है उन्हीं का जो है डिज़ाइन और उन्हीं का ही प्लान है जो अक्सर हमें साथ लेकर किया करते थे। तो ये जो है जो जश्न हम मनाना चाह रहे थे, लेकिन उसे जो है वो उसमें शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन वो बात तो जो है दिल में रह जाएगी। और ये जब भी हम जो है ये जश्न मनाएंगे आपको उसमें जो है ज़रूर कभी महसूस किया जाएगा। अलहाज जब्बार साहब जो है जिनसे हमारे करीबी ताल्लुकात रहे 1980 पर 6 से लगातार जो है हमारे साथ रहे। इसकी तरक्की में जो है आपने मेहनत के अलावा जो है कई कुर्बानियाँ भी दी हैं। मोहल्ला भी आबाद नहीं था 1985 में जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी, और जब हमें ज़रूरत पड़ी कि चंद ऐसे जो है अहबाब की ज़रूरत है जो दिल से काम कर कर जो इसकी तरक्की में हिस्सा लें, तो सबसे पहले नज़र हमारी उन पर पड़ी। तो 1980 पर 6 में जो है हमें इदारे से जो है उनको इदारे में उनके खिदमात को जो है शामिल कर लिया, और तब से लेकर आज तक भी जो है जो काम जो तामीरी चल रहा है ये उन्हीं की जो है मेहनत और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो आज भी जो है काम चल रहे हैं। ये इनकी मेहनत और लगन है, ये उनकी कोशिश है, ये उनकी कुर्बानियाँ हैं जो हमें जो है जब तक ये इदारा रहेगा तब तक इसे जो है हम याद करते रहेंगे। और वो जो है ये जब तक इदारा जो है इस ज़मीन पर रहेगा इस पे जो भी अजर अज़ीम होगा उनको ज़रूर पहुँचेगा। और भी जो है ज़्यादा जो है कुछ बोलने इनके और भी जो है कुछ ऐसे खिदमात हैं जिसे एक एक करके जो है गिनता चलो तो अल्फाजों का ज़ख़ीरा जो है इकट्ठा हो जाएगा, वक्त की कमी होगी और बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है मुख्तसर जो है मैं एक बात और बताकर जो है बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस वक्त हमें इसकी तरक्की के लिए एक एक पैसे के लिए जो हम इधर उधर घूमते थे, तो एक बात रखी गई कि इस इदारे को कुछ ना कुछ जो है माली मदद के लिए जो है 1980 पर 6 में एक शुमारा जो निकाले थे समीर नाम से जो है वो मीटिंग में बाकायदा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये इदारे की जानिब से सबसे पहला शुमारा ये शाया किया जाए, उससे जो भी तरक्की होगी उसे जो है हमें इदारे की तरक्की में इस्तेमाल करेंगे। तो 1986 में जो है समीर जो है हमारे सलाम फैज़ साहब मरहूम जो हमारे ट्रस्टी रहे हैं, उनकी जो है इदारत में जो है वो मुजल्ला शाया हुआ और उससे काफ़ी रकम भी जो है वसूल हुई। तो सबसे पहले जो है 2 रूम जो हमें बनाए हैं वही से जो है उसी के जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो भी हमने पैसा इकट्ठा किया था सबसे पहले 2 रूम उसी से शुरू किए। तो उसके बाद जो है तरक्की जो है होती गई, नाम बिस्मिल्लाह था, उसी के जो है फैज़ से जो है इतनी बड़ी जो है आज आपके सामने जो है एक शक्ल आपके सामने नज़र आ रही है। ये हम सब और उन सब लोगों की जो है मेहनत और बही खाओ खैर खाओ और सब दोस्त अहबाब का जो है इसके अंदर ताउन है, उनका जो है उनका हिस्सा है, उसी की वजह से जो है आज ये एक शक्ल जो है आपके सामने नज़र आ रही है। इसके लिए जो है हम सब आपसे जो है इल्तिजा करते हैं असातिज़ा से और दूसरे दोस्त अहबाब से कि आप अब्दुल जब्बार के लिए जो है दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। इसी के साथ और दूसरे जो साथी हमारे साथ रहे कि लंबा सफ़र है, इस सफ़र को तय करते करते कई हमारे और साथी जो है इस दुनिया से जो है चले गए हैं, लेकिन उनके लिए भी जो है मेरी गुजारिश है कि उनके लिए भी जो है दुआ की जाए ताकि उनका भी मुकाम उसी तरह के हो जो अब्दुल जब्बार साहब का अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि उसी मुकाम पर जो है उन्हें भी जो है लाया जाए। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए जो है मैं आज फिर एक बार जो है
मरहूम के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आज तो टीचर्स डे है, तो अल्लाह ताला ने हमको टीचर्स डे के मौके में, वैसा तो टीचर्स साथ जमा हो के टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन इस तकरीबात में हम ये नहीं सोचे थे कि अब्दुल जब्बार साहब मरहूम को भी इस वक्त में याद किया जाएगा। ये तो है कि हर इंसान पैदा होने के बाद उसका मुकर्ररा दिन है कि एक ना एक दिन जाना है, कि पता नहीं कि कौन इंसान कब जाता है, अल्लाह का बुलावा कब आता है। हम ऐसा तो हर दिन सालार पेपर पढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे हस्तियां चले जा रहे हैं इस दौर में कि पता नहीं अल्लाह ताला इस जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, इसी में शायद बहुत से लोगों की मौत अल्लाह ताला ने रखा होगा। हम कुछ तो नहीं कह सकते, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ऐसे बीमारी के औकात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी चले हुए आ रहे हैं। बहरहाल अब्दुल जब्बार साहब जो बीईटी के जो ट्रस्टी, वर्किंग चेयरमैन, सेक्रेटरी, वो भी हैं कि ऑनरेरी सेक्रेटरी एक मरतबा नहीं 3 मरतबा चुनकर यहाँ के खिदमत किए हैं, और उनकी खिदमत को देखकर हमारा अदारा उनको वर्किंग चेयरमैन का भी ओहदा देकर उनसे काम लिया है। और साथ साथ में दीनदार थे। और एक बात कहूँ कि मैं बिस्मिल्लाह मस्जिद कमेटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ एक मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान भी चलता है, तो वहाँ अक्सर आते थे। हमारे मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब के साथ गुफ्तगू करते थे बीईटी के सिलसिले में भी, और उमूर में भी जो बात जो करते थे, तो मदरसे के लिए भी उनके यहाँ से कितना होता था उतना ताउन करते थे। मुझे एक दिन का वाक़या याद है, जब हमारे मदरसे में दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, तो हमने चंद अहम लोगों को चुना कि उन लोगों से हम जाएं, कुछ ताउन लें। तो उसमें हम अब्दुल जब्बार साहब का भी नाम लेकर हमारे मुफ्ती साहब और हमारे मस्जिद की कमेटी उनके घर के पास गए, तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त से हमको बुलाया, बिठाया, तो अच्छे अच्छे बातें की मदरसे के सिलसिले में, और कुछ ताउन भी किया। तो इसी तरीके से ये हज कमेटी के ज़रिए से जो फ्लाइट का सिलसिला 1996 से जो स्टार्ट हुआ, वो जो फ्लाइट्स बेंगलुरु से जो एजाज़ हुए, उसके बानी हमारे रोशन बेग साहब भी हम मौजूद हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक मौका दिया कि बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से आप पानी का इंतज़ाम कीजिए। तो माशाअल्लाह ये पानी के इंतज़ाम में, जब यतीम खाने में जो पहले 1996 में जो हज कैंप का जो इनाग्रेशन हुआ, तो जब से लेकर यानी कि जब्बार साहब नहीं पूरे ट्रस्ट में, लेकिन उन्होंने बहुत से आगे बढ़कर हिस्सा लिया। तो पानी के सिलसिले में तो यानी कि ऐसे जो है देखो भी उसमें जो पॉम्पलेट्स छापना और कुछ और भी कुछ रिकॉर्ड जैसा, देखो भी पानी जो पीते हैं, जो हाजी आप आते हैं, हाजी के दोस्त आते हैं, आप पानी
बैठ के पिए, 3 सांस में पिए, इस तरीके के बहुत से जो भी है कलिमात जो है लोगों को मालूमात कराने के लिए जो पम्पलेट्स वगैरह हर चीज़ में उन आगे बढ़ते थे। तो उसी तरीके से जैसा कि हमारे मुहिब साहब ने बताया, उन्होंने उनके ख़ास दोस्त भी थे। जब जब्बार साहब ये ट्रस्ट को जब आए तो मैं भी उनके साथ में जो उसी टाइम पे जो है ना ये ट्रस्टी बन के आया। अच्छे इंसान थे, जो काम करने के लिए अदल करते थे वो काम करके छोड़ते, कोई कुछ भी बोले वो उसकी परवाह नहीं करते थे, ये काम करना है करना ही है, इस तरीके का उनका अदल था। तो और एक बात, हमारे यहाँ गारंटी नेट की एक बात आती है, जो पीयू कॉलेज के लिए जो गारंटी नेट का मसला है, तो उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाकर है ना वो DDPI को बुलाना, उनसे गुफ्तगू करना, तो उनको कुछ रकम देने के लिए वो जिम्मेदार लिए थे टीचरों से, हम कुछ करेंगे आप इसकी फ़िक्र मत करो। तो इसी तरीके से वो गारंटी नेट के सिलसिले में बहुत कोशिश की है, लेकिन BET के सिलसिले में उनके जो भी रोज़मर्रा कामों में वो एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिए थे। कोई ट्रस्टी कुछ करे क्या करे वो पता नहीं, कि उन्होंने जो काम करना है अदारे के लिए वो काम करके छोड़ते थे। तो इसी तरह के इंसान थे जो कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ तो उन्होंने हिस्सा लिया इस बिल्डिंग में। हाल ही में जो हमारी जो बाजू में जो काम चल रहा है उसमें भी है ना हिस्सा लेते रहे। मुझे पता चला कि वो शायद ये हफ्ता आज उन्होंने यहाँ का दौरा करने भी वाले थे, तो हमारे इंजीनियर टेहरान साहब जो है ना कह रहे थे कि मैं भी यहाँ आके कुछ दौरा करना है बोल के। तो इसी तरीके के ख्यालात आखिर तक भी रखे थे उन्होंने। अल्लाह जो चाहा वही होता है। मेरी जानिब से, हमारे बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से और तमाम आए हुए उनके साथियों के जानिब से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम दे, और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। हाज़िरान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस BET इदारा और इस इदारे से मेरे ताल्लुक़ात जान पहचान लगभग 25 साल पुराने हैं। यहाँ मुझे जनाब सैफुल्लाह साहब ने तारुफ़ करवाया, और यहाँ आने के बाद में मुझे मरहूम से मिलने का मौका मिला। मरहूम के बारे में सब कुछ जानते हैं लोग, कुछ नई चीज़ नहीं है बताने वाली। अफसोस ज़रूर हुआ है, ये दिन हर एक की ज़िंदगी में ज़रूर आता है, ये तो हमारा ईमान है। रियलिटी ऑफ द लाइफ इज़ डेथ। लेकिन मरहूम इतना जल्दी ये दिन में आ जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह मग़फ़िरत करे। मेरे ताल्लुक़ात मरहूम से काफ़ी गहरे थे। वकील की हैसियत से मुझे काफ़ी वेल विशर थे वो मेरे। एक वक्त का याद मुझे वाक़या आ रहा है। हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, हम सब काफ़ी लोग आदमी हैं, लेकिन मरहूम इंसान थे। इंसानियत कुट कुट के भरी हुई थी उनमें। एक वक्त का याद मुझे वाक़या आ रहा है। घर पे बुलाए थे मुझे कुछ लीगल कार्रवाई के लिए। मुझे बोले वकील साहब ये कुछ काम है, कर लियो। काम देखने के बाद मैं बोला साहब ये बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, एटलीस्ट 1 हफ्ते की मुझे मोहलत दो। मुझे बोले 2 महीने लियो आप। क्यों, नाराज हो गए क्या? नहीं वकील साहब 2 महीने में लियो आप, 2 महीने में करो, मैं बाहर जा रहा हूँ बोले मुझे। हालांकि बहुत संजीदा किस्म के आदमी थे, बहुत संजीदा इंसान, लेकिन मैं थोड़ा हंसी मजाक कर लेता उनसे। मैं बोला क्या साहब 2 महीने लियो बोल रही, बाहर जा रही, क्या लंदन अमेरिका
क्या तुम्हें सैर कर रही क्या ये उम्र में? माई वर्ड्स, मेरी लैंग्वेज। तब बोले नहीं वकील साहब, मैं हज को जा रहा हूँ। कितने हज करते भैया, कितने करते हैं आखिर? बोले ऊपर जाना है मुनव्वर, क्या साथ लेके जाऊं? ये तोहफा तो भी अल्लाह की हुजूर में लेके जाता हूं मैं। माशाल्लाह, कैसे हालात थे इनके। और जब भी दरिया दिली थी उनके दिल में, किसी को डोनेशन देना, किसी को हेल्प करना, मदद करना, ये सब चीजें इंसानियत से जुड़ी हुई, क्योंकि वो पहले ही बता वो इंसान थे, आदमी नहीं थे। ये इंसानियत से जुड़ी हुई चीजें काफी उनमें थी। और यहाँ का जो भी आप देख रहे हैं ये इमारत, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये सब बता रहे, इसका अजर अल्लाह उनको अता फरमाए। साथ साथ मैनेजमेंट से मेरी एक सजेशन है, ये जो बाजू में लाइब्रेरी तामीर हो रही, मरहूम के नाम से अगर लाइब्रेरी का नाम रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब जब भी बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनका नाम जिंदा रहता है। जब तक बीईटी, जब तक दुनिया है, नाम जाहिर रहता है। लाइब्रेरी में बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, तो अब्दुल जब्बार साहब बीईटी लाइब्रेरी के नाम से रख सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी फैमिली को और बीईटी की फैमिली। इट्स अ पर्सनल लॉस, इंसानियत के लिए पर्सनल लॉस है ये, बल्कि मेरे लिए मैं समझता हूँ मैंने अपना कोई खोया है, मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है ये। अल्लाह करे इनकी फैमिली को अल्लाह सब्र दे और अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जी, जिस तरह भी अब्दुल जब्बार साहब मरहूम की यादें करें कम है कि आज वो दिन हमको देखना पड़ रहा है कि इतने सारे लोग उनके हक़ में दुआ की मग़फ़िरत के लिए जो बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए। कि मेरे दोस्तों में से ये वो दोस्त थे कि बहुत करीबी दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। जब भी हमारी मुलाकात बेंगलोर से ज़्यादा जो है उम्रे के अंदर जो है जब मक्के मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में उनकी मेरी मुलाकात होती कि वो कहते भाई इतनी करीब रहकर आप मेरे से मुलाकात नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस जगह पे तो मुलाकात करता है हमारी और आपकी। और उनकी ये थी कि आदत कभी जो है उम्रे पे और हज पे जो भी साथी जो जाते खाना वगैरह खा के जो है लंच के अंदर जो टेबल के ऊपर जो हड्डी वगैरह जो भी छोड़ के जाते वो अपने हाथों से उठा के लेकर जाके डस्टबिन में डालते। यानी कि मैं बोलता उनको हाजी साहब ऐसा करके, चलो वो लोगों को मालूम नहीं है, मालूमात तो होने दो। और उनके बहुत सारे उनके खिदमत भी उधर ऐसे ऐसे थे कि हर टूर के अंदर जो भी टूर में जाते हैं तो उनको बग़ैर कोई जानने वाला नहीं था, हर आदमी जो है जान पहचान करने वाला था कि अब्दुल जब्बार हैं, अब्दुल जब्बार हैं। लेकिन उनके खिदमत भी वैसे ही होते वहाँ पर भी। और समझ लो कि उधर उतने खिदमत अच्छे हैं तो इधर के खिदमत भी कितने अच्छे होंगे उनके। अल्हम्दुलिल्लाह बीईटी के बारे में मेरे को भी बताया करते थे कि ऐसा करे तो ऐसा, ऐसा करे तो ऐसा। आप भी चंद इदारों के अंदर जो हैं रहें तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, सलाह मशवरा देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके सलाह मशवरे के साथ में ऐसे ऐसी इमारतें खड़े हैं तो हर आदमी की आंख जो है खुल जाती है। आज जो बीईटी के अंदर जो भी अपना तामीरी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखने से जो है हर आदमी के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि जैसा अब्दुल जब्बार ने जो रखा है उसी तरह हम भी करना है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ जाना तो है हम सबको, लेकिन ऐसा नाम कमा कर जाना है, खाली हाथ थोड़ी जाना है। ऐसा नाम कमा कर जो है हर आदमी का दिल जीत कर जाना है। बस उनकी फैमिली वालों को जो है अल्लाह ताला सब्र जमील अता करें। हमारे जितना भी उनके लिए हमें जो भी हमें तारीफ़ करें बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद मौका मिला मेरे को उनके बारे में बात करने के लिए। वो मेरे दोस्तों में से एक अच्छे दोस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए।
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت میں ایک بہت بڑی دولت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے. جب کبھی بھی عزیز ساتھی جب ہمارے چلے جاتے ہیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے ان کے کیا صفات تھے اور ہماری زندگی کن چیزوں سے خالی ہے. ہمارے بھائی کی ایک صفت تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے. اور ان کی زندگی کی ایک صفت تھی کہ تواضع تھی، تکبری نہیں کرتے تھے. اللہ نے مال بھی دیا تھا، ایک عہدہ بھی دیا تھا، ایک مقام بھی دیا تھا، مگر کبھی کسی کے سامنے تکبری نہیں کرتے تھے. دوسری بات، دین کی قدر تھی ان کے دلوں میں. ہماری جو عزت دنیا میں جو باقی رہے گی وہ دین کے تابع سے ہی رہے گی. دنیا میں بہت مالدار، بہت جو ہے بڑے بڑے پوزیشن والے چلے جا رہے ہیں، مگر کسی کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں رہے گی، صرف باتیں رہیں گی. انسان کی صفات سے ہی دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اور ہمیشہ ہر خیر کے کام میں میں اور وہ آپس میں جو ہے مشورہ کرتے تھے. اللہ ان کو اونچے درجات نصیب فرماوے، اللہ ان کا ایک نعم البدل ہمیں عطا فرماوے. ہماری زندگی میں ہم یہ سبق سیکھیں کہ دین سے کبھی بدگمانی نہ کریں گے، دین کے بارے میں کبھی مذاق نہ اڑائیں گے، دین کے تابع ہو کر چلنے کی کوشش کریں گے. نہیں ہو سک رہا ہے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے دین کے تابع کرے. مگر دین سے انکار کرنا آدمی کو کفر تک لے چل جاتا ہے. اور اللہ ہم سب کو عاجزی، انکساری، محبت نصیب فرمائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جینا تو جو ہے ساری دنیا جی رہی ہے، مگر ہم اپنی قوم کے لیے جیے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہوں، بیٹھ کر سوچیں اور کچھ کر کر ہم دنیا سے چلے جائیں. اب تک جتنے بھائیوں نے جو ہے تذکرہ کیا، عبد الجبار صاحب نے جو اسکول اور کالج کے لیے جو کیا، یہ گناتے رہے. اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے کچھ خیر کے کام ہو جاویں. اور دیکھو، سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو بھٹکا ہوا ہے واپس لوٹ کر آ جائے، اپنی غلطیوں کی جو ہے تلافی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ بڑے ہیں معاف کرنے والے ہیں. ہم سب خطا کار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم پاکیزہ ہیں. جو دنیا سے چلے گئے تو وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں کوئی تقریر کرنے کا موقع تو نہیں ہے. الحاج عبد الجبار صاحب مرحوم کے اعزاز میں یہ تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا ہے. بس یہاں پر ان کے اچھائیوں کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بس ہمارا اور آپ تمام کا مقصد ہے. میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو الحاج عبد الجبار صاحب سے میرے تعلقات یہاں BET سے شروع ہوئے تھے، لیکن ہماری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ 2007 میں ان کے اہل خانہ
اور میری فیملی ایک ساتھ حج کرنے کا موقع ملا. اس وقت ان کے بھائی جناب ڈاکٹر محمد عمران صاحب کی کوششوں سے جو ہے ہمیں حرم کے بہت ہی قریب عابد گروپ کی ایک ہوٹل میں ہمیں قیام کرنے کا موقع ملا. پورے سفر تک ہم ساتھ رہے. وہ ہمارا ایک یادگار سفر تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے اس سے پہلے میں ایک مرتبہ 2005 میں ایک سفر کر چکا تھا حج کا سفر, لیکن وہ ایک یادگار سفر رہا. ہر مرحلے پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی. یہاں تک کہ ایسے مقامات, ایک مقام مدینہ منورہ میں ہے جسے وادی جنات کہتے ہیں. تھوڑے لوگ اسے مانتے بھی ہیں, تھوڑے لوگ اسے نہیں بھی مانتے ہیں. ان کی فیملی اور ہماری فیملی جو ہے وہاں جانے کا موقع ملا تھا. بس انہی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ یہ وادی جنات ہے, وہاں پر جا کر دیکھ کر رہیں گے اگر کوئی. بعد میں وہ تو کافی تجربہ رکھتے تھے سفر حج کا. اس دوران ہمیں وہاں پر ایک بستی لے جایا گیا. وہاں پر اونٹنی کا دودھ پینے کا بھی موقع ملا. بعد میں انہی کے مشورے سے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ ایسی یادگاریں ہیں جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. بعد میں حاجی صاحب مشورہ دیے کہ حاجی صاحب یہ دودھ جو ہے محفوظ کر لیں گے, ہمیں باٹل میں لے کر جائیں گے ہمیں اپنے ساتھ, کیونکہ ہمارے صرف اس وقت جو ہے واپس ہی کے 2-4 دن رہ گئے تھے. فریج میں رکھ دیا تو کچھ خراب نہیں ہوگا, گرم کر کے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں فریج میں رکھ لیں گے. وہاں سے ہم اونٹنی کا دودھ لے کر آئے تھے. آپ یقین مانیے کہ وہ لانے کے بعد میں دودھ جو ہے ہمارے گھر میں جتنے مہمان اس وقت ملنے آئے تھے تھوڑا تھوڑا ان کو تقسیم کیا گیا. کسی کو وہ دودھ جو ہے کم نہیں پڑا تمام کے لیے, بلکہ جو ہے تمام کے لیے جو ہے وہ فراہم کیا گیا. ویسی برکت ہے وہاں کی. اس کے بعد میں ہمارے تعلقات جو ہے فیملی فرینڈ بن گئے. ہم اچھے برے میں ہم جاتے تھے. کبھی کبھی میں یہاں آ جایا کرتا تھا ان سے کچھ مشورہ کرنے کے لیے. پوچھتے کبھی بچے کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, بہت خیر خواہ تھے ہمارے, بہت خیر خواہ تھے, قریبی تعلقات تھے. اس وقت سفر میں جو ہے ان کے بڑے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہی, ہم فیضل بولتے تھے, زبی بھی ہے ان کا نام, وہ ساتھ میں رہے ہمارے. ان کے 2 بچیاں بھی تھیں, بھابھی تھے. بس یہ ایسی یادیں ہیں کہ جسے تاحیات بھلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد میں 2 مرتبہ حاجی صاحب ذکر کیے تھے کہ حاجی صاحب وہ بہت اچھا یادگار سفر تھا. کچھ ایسا یہ نکالیے کہ ہم دوبارہ جو ہے آپ کی اور ہماری فیملی جو ہے مل کر جو ہے دوبارہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ تشریف لے جائیں, بلکہ نا بہت ان کی تمنا تھی. اللہ تعالیٰ وہ تمنا ہماری اور ان کی پوری نہ کر سکا. بس وقت کی قلت ہے, میں مزید اس پر ہے نا کچھ کہے بغیر میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ الحاج عبد الجبار صاحب کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے, اور تمام پسماندگان بالخصوص بھابھی صاحبہ, ان کے بیٹے بیٹیوں اور بھائیوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم مولانا شاکر اللہ صاحب, ذمہ داران بی ڈی, معزز حضرات, زیادہ کہنے سے باتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں. مجھے صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی تھی, وہ مجھے یاد آ رہا ہے, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک
जिंदा रहकर भी मुर्दा रहते हैं। एक शख्स, ऐसे शख्स भी हैं जो जिंदा रहकर भी मुर्दा रहते हैं दुनिया के अंदर। लोगों ने पूछा वो कौन है जो जिंदा रहकर भी मुर्दा रहते हैं दुनिया के अंदर? आपने फरमाया कि वो लोग जो भिखारी हैं, जिनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती दुनिया के अंदर। वो दुनिया में रहते हैं मगर भिखारी रहते हैं। आपने कहा कि दूसरा वो शख्स है जो कुत्ते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कुत्ता सिफत के लोग रहते हैं दुनिया के अंदर, जो खुद के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए उनका कोई लिहाज नहीं रहता। दुनिया में ऐसा कसीर तादाद के लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने बीवी बच्चों के लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना दूसरों के लिए जीते ही। वो कुत्ते हैं। फिर शेख सादी रहमतुल्लाह ने कहा कि तीसरे वो किस्म के लोग हैं जो खुद भी जीते हैं और दूसरों को जीने का मौका देते हैं और जो है खिदमत करते हैं। कहा कि वो कौन है? उन्होंने कहा कि वो फरिश्ते हैं। दुनिया के अंदर इंसान नुमा फरिश्ते रहते हैं। यकीनी तौर पर कहा जाए मरहूम अब्दुल जब्बार साहब जो है वो फरिश्ता नुमा शख्सियत हमारे साथ रहे। अल्लाह ताला ने उनके खिदमात को कबूल फरमाए। उन्होंने बहुत से खैर के काम उन्होंने किए हैं। इसलिए मैंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात कही कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखता है। अभी 2 दिन हुआ उनका इंतकाल होके। आज हमें उनके सिफ़ात, आज हमें उनके खूबियाँ बयान करें। वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। वो मुर्दा तो वो तो पर्दा कर चुके हैं, मगर उनके सिफ़ात और उनके कारनामे और उनके खिदमात वो हमेशा कायम रहेंगे। मैं महकमे तालीमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन ज़िम्मेदारों को भी बड़ी क़रीब से देखा हूँ। मैंने अब्दुल जब्बार साहब को भी बड़ी क़रीब से देखा है। एक मरतबा में आया, यहाँ पर मदरसे में तामीरी काम चल रहा था। वो ऊपर खड़े हुए जो है मजदूर की हैसियत से वो काम कर रहे थे। मैंने उनको सलाम किया तो ऊपर से उन्होंने जवाब दिया। ऐसे खिदमत करने वाले लोग बहुत कम हुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़्यादा पैदा करे जो कौम के लिए और बिलखुसूस तालीमी मैदान में काम करने वाले नौजवानों की जो बड़ी क़िल्लत है। हमें चाहिए, मस्जिद बनाने वाले तो बहुत हैं, बहुत सामने आ जाते हैं, मगर तालीमी मैदान में काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है, कौम की तालीम पसमानदगी को दूर करने के लिए इस बिस्मिल्लाह नगर में ये नौजवानों के साथ जो काम ये बहुत बड़ा हुआ है, हम उनको सलाम करते हैं। और जो भी मरहूमीन हैं, जब्बार साहब हैं, अलहाज जब्बार साहब, शुक्र साहब, साबिर साहब, इन लोगों ने बहुत से खिदमात किए हैं। अल्लाह ताला उनको जो है अजर अजीम फरमाए। हमें भी चाहिए कि जो है जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें उनके नक्शे कदम पर हम भी चलेंगे, कुछ अच्छे काम हम भी करेंगे कि कौम के लिए, खुद अपने लिए जीना ठीक नहीं है, दूसरों के लिए भी कुछ जीना। ये हमारा ये पैगाम जब्बार साहब ने हम सबको दे कर गए हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी चाहिए कि हमारे ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इसको और आगे बढ़ाते लेकर चलें और उनकी रूह को जो है तस्कीन पहुँचेगी। हम चाहते हैं कि बीटी जो है आबाद रहे और इसकी आइंदा तरक्की हुए। हम चाहते हैं कि इसके ब्रांचेस दूसरी जगह भी कायम करें ताकि जो है आज मुसलमानों में जो तालीमी पासमानदगी है वो दूर हो जाए और ऐसे लोगों की जो रूह को तस्कीन पहुँचाए। यही सबसे बड़ी खराज तहसीन है। मैं इतनी बात कहकर मैं तमाम ज़िम्मेदारों का जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शाह नशीन पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम अली जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहिब, चेयरमैन बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, वर्किंग चेयरमैन अली जनाब अलहाज मुहिब सर, सेक्रेटरी अली जनाब अलहाज सैफुल्लाह सर, ट्रेजरर अली जनाब अलहाज शफीउल्लाह साहब, मौलाना मोहतरम शाकिरुल्लाह साहिब दामद बरकातुहुम, इसी तरह हमारे चेयरमैन हमारे बड़े भाई मस्जिद बिलाल के और सेक्रेटरी दारुल उलूम के अली जनाब अलहाज शेख महमूद उर्फ सरदार साहिब और बखिया शाह नशीन पर फरमा
BT के ट्रस्टियाँ, आप सब अहबाब को ये बहुत ही दिल, with deep regret we say that we have lost a great personality. इंतकाल के एक दिन पहले रात में मेरे से बात हुई थी, कहने लगे कि मुझे कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है, मेरा सैचुरेशन 90 है। सुबह में उनके बेटे घर पे आए और कहने लगे कि अब्बा का सैचुरेशन 65 हो गया है, क्या करें। तो फ़ौरन मेरे हाथ पैर रड़कने लगे, तो मैंने फ़ौरन कहा कि तुम हॉस्पिटल लेके चलो, मैं आ रहा हूँ। इतनी देर 2-3 मिनट के अंदर सारे डॉक्टर्स को फ़ोन किया, शिफा के, कोई नहीं उठा रहे थे। बेग साहब का जो ताल्लुक़ था हमारे मुहतरम मरहूम अब्दुल जब्बार साहब से इतना गहरा था कि एक मरतबा उन्होंने, हमारे भाई ने कहे कि भाई बेग साहब घर आ रहे हैं, आप तशरीफ़ लाओ। मैंने क्या बात है, नहीं जुमा इस्लामाबाद मस्जिद में पढ़ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, आप आइए। बोला क्या बात है, नहीं खुशखबरी की बात यह है कि हम BT के ट्रस्ट में ले रहे हैं, इसलिए हम उनको ले रहे हैं कि ट्रस्ट कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि सारे लोग रहेंगे, सलाहियतों के लोग रहेंगे उसके अंदर, तभी ट्रस्ट चल के कोई भी इदारा कामयाब पा सकता है। ये सोच के हम सोचे हैं यहाँ आने वाले हैं। और ये भी हमारे भाई कहते थे, तो वो बेग साहब कहते हैं कि हमारे ख़ानदान वाले कोई बेग साहब के पास जाकर भी हमारा ये फ़लाना काम है करो बोल के आज तक नहीं आए। बेग साहब ऐसा फ़ख्र करते हैं। और बहरहाल जब डॉक्टर से रुजू नहीं हुआ तो फ़ौरन जो BT के सेक्रेटरी हैं, वाकई इन्होंने भाई का हक़ अदा कर दिया। BT वाले भाई जितनी खिदमत की है BT में, उनका हक़ अदा कर दिए। कैसे? जैसे मैंने फ़ोन की सैफुल्ला सर को, भाई कोई डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं शिफा के। सैफ सर ने कहे नहीं अभी मैं बात करता हूँ, मुश्ताक सर वो अरबी क्लास में होंगे। फ़ौरन फ़ोन आया, सैफ सर का नहीं इंतज़ाम हो गया, फ़ौरन आप हॉस्पिटल चले जाए, बेड ले लीजिए। फिर डॉक्टर मुश्ताक का भी फ़ोन आया। थोड़ी देर के बाद दोपहर में फ़ोन आया डॉक्टर इश्तियाक का, बोले कि भी सैफ सर भी यहीं हैं, शफीउल्लाह सर भी यहीं हैं, उनका सैचुरेशन 65 से लेके 82 हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर शाम में जो है डॉक्टर्स ने कहे कि सैचुरेशन 90 है। उसके बाद रात 1 बजे फ़ोन आया ज़बी का कि डॉक्टर से फ़ोन आया सैचुरेशन 40 पे आया है। तो मैंने परेशान हो गया, ऑक्सीजन देते हुए 40 आया है, तो कभी ज़िंदगी में इतना मैं बैठ के चक्कर नहीं आई, सर में चक्कर होने लगी कि खड़ नहीं पा रहा हूँ, किसी को बात नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है ऑक्सीजन के बाद सैचुरेशन 40 आया तो बचना मुश्किल है। तो फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, हम कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन नहीं है, आधा घंटा फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहे आपके भाई ने दाए अजल को लब्बैक कहे। तो घर वालों को इत्तला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल हम हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने कहा कि भाई वो ICU में जो लड़का था वहाँ पे, जो कौन थे, भी उनको बुलाओ, मैं बात करना है। तो वहाँ पे एक मेल नर्स था रहमान, मैं उसका रिकॉर्डिंग किया। मैं आपको इसलिए बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो लोग खुलूस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, खुलूस, जैसा कि हमारे मुहिब सर हमेशा कहते हैं, भाई खुलूस से करो, इदारे कामयाब होंगे, बुलंदी पर जाएंगे। उन्होंने खुलूस के साथ इस काम की, BT का आखिरी अंजाम देखो कैसे हुआ उनका। वो मेल नर्स रहमान कहते हैं भी ये नेक आदमी था। कैसे भी? वो 10 साढ़े 10 बजे कहने लगे भाई इधर आओ, ये बिस्तर बदलाओ, मेरे कपड़े बदलाओ, वहीं तयम्मुम करना है, नमाज़ पढ़ना है।
حالانکہ سیچوریشن 90 ہے. تو انہوں نے بستر کو بدلائے، کپڑے پہنے، اس کے بعد نماز پڑھی، زور زور سے چیخ مار کے قرآن پڑھ رہے تھے. جیسے پڑھ رہے تھے سیچوریشن ڈاؤن ہو گئی. دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو ہے سال میں 2 عید ہوتے ہیں، رمضان اور بقرعید کی عید. جب مر کے جاتے ہیں تو ہر دن عید کا ہے. نیک لوگوں کے لیے ہر دن عید کا موقع ملتا ہے. ایک دن ایک پیغمبر سے ملاقات، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے عالم برزخ میں. پیغمبروں سے ملاقات، ولیوں سے ملاقات، ہمارے خاندان سے جتنے لوگ پہلے گزر گئے ہیں سب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، بیٹی کا کیا چل رہا ہے، فلاں مدرسے کے کیا چل رہا ہے، فلاں دوست احباب کیسے ہیں. معاف کرنا دوسرے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو میں زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. بس میں اتنا کہتے ہوئے میں میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ بیٹی والوں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آخری وقت میں تدفین میں، غسل دینے میں، جنازے میں شریک ہوئے، ان کا حق ادا کیے ہیں. اور آخر میں ایک بات کل ہی سنی تھی، وہ سنا دوں آپ کو کہ ہمارے ٹرسٹی جامع مسجد کے لائر عظیم صاحب فرماتے تھے، دیکھو بھی یہ کمیونٹی کو لفٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے 1984 میں بسونگوڑی میں محیب سر کے ساتھ ایک کمرہ لے کر مہیا کیے تھے. ہم لوگ بسکوٹے سے آ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں، وہاں کے پڑھتے تھے. وہ ہم کو ہمت دلائی تو ہم لا بنے، لائر بنے. یہ ایسی شخصیت ہیں، واقعی ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ انتقال ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے اخلاق ایسے تھے کہ خاندان والوں کو کسی زور سے بات نہیں کرتے. کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو منٹوں میں حل کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی تھی ان کو. آخر میں کہتا ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام خادم الحجاج جناب الحاج آر روشن بیگ صاحب دعوی حوالو، میرے محب محترم جناب الحاج شیخ محمود عرف سردار صاحب چیئرمین مسجد مکرم عیدگاہ بلال ٹرسٹ، میرے رفیق محترم جناب ڈاکٹر عمران صاحب اور دیگر اہل خانہ جناب سید عبدالجبار صاحب مرحوم، ٹرسٹیان پی ای ٹی اور معلمات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے عمائدین شہروں، مہمانان اعزام، اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی یہ فیصلہ فرما دیا کہ میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو فنا ہے. میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو مرنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس دنیا میں اگر کوئی بندہ ہمیشہ زندہ رہتا، بدنیا گر کسے پائندہ بودے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے. اس دنیا میں ہمیشہ کوئی باقی رہتا، زندہ رہتا. اگر قیامت تک کی اگر کسی کو زندگی اور حیات دی جاتی
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا جاتا، کہ آپ سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی محسن اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آپ سے بہتر اور برتر انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام جب اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آ چکے ہیں اور آپ کی اجازت کے وہ منتظر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئیں۔ اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دے کر اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، وہ اندر آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے جب سے انسانوں کی جان نکالنے کی یہ ذمہ داری لی ہے، جب سے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ میں نے ابو البشر آدم علیہ السلام کی روح کو نکال لیا لیکن اجازت نہیں لی۔ ابراہیم خلیل جیسے، نوح علیہ السلام جیسے، موسیٰ کلیم جیسے، عیسیٰ علیہ مختلف اکابر، مختلف جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو میں نے نکالا، کسی سے میں نے اجازت نہیں۔ فرعون جیسے، شداد جیسے، نمرود، قارون اور حامان جیسے متکبروں کی گردن کو میں نے دبا دیا، ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، آپ کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں، نہ اس سے پہلے میں نے کسی سے اجازت لی ہے، نہ آئندہ کسی سے لینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ۔ جس سے بھی آپ محبت کریں، جس سے بھی آپ رشتہ جوڑیں، یہ رشتہ ایک نہ ایک دن ٹوٹنے والا ہے۔ ہر محب اپنے محبوب سے جدا ہونے والا ہے۔ میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کو سبق اور نصیحت دینے کے لیے کھڑے کھڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکارا، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، 3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے اشعار پڑھنے لگے، لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَلِكُلِّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلٌ إِنِّ افْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ۔ یہ عربی اشعار ہیں۔ کہنے لگے وہ فاطمہ سوئی ہوئی کو پکارتا تھا تو جاگ جاتی تھی، لیٹی ہوئی کو پکارتا تھا تو اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، بیٹھی ہوئی کو پکارتا تھا تو کھڑی ہو جاتی تھی، کھڑی ہوئی کو آواز دیتا تو دوڑ پڑتی تھی لبیک یا علی کہہ کر۔ آج میں اسے 3 مرتبہ آواز دے رہا ہوں، میں صدا لگا رہا ہوں، لیکن اس کا جواب نہیں ملتا، یہ جواب نہیں دیتی۔ ہاں آج یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہر رشتہ یہاں ٹوٹنے والا ہے، ہر زندہ یہاں مرنے والا ہے، یہاں کے ہر انسان پر موت ہے۔
ابھی 6 مہینے پہلے میرے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مٹی کے حوالے کیا تھا، آج 6 مہینے بعد میں فاطمہ کو مٹی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ دلیل علی اللہ یدوم خلیل، یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے، نشانی ہے کہ یہاں کوئی رشتہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سید عبدالجبار صاحب کو غریق رحمت کرے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ چنانچہ آج اتنے لوگ ان کی محبت میں، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی صفات کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے صفات ستودہ اور ان کے اخلاق حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حدیث کی روشنی میں اللہ کا یہ بندہ جنتی ہے۔ میں نے بھی بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ دین کے بڑے قدردان تھے، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا وہ صرف دین کے قدردان ہی نہیں، وہ اہل دین کی بھی عزت کرتے تھے۔ علماء کا بڑا احترام اس بندے کے دل میں تھا، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ وہ ہم سے ملاقات کرتے تھے۔ علماء کا احترام ان کے دل کے اندر تھا، اور الحمدللہ جس منصب پر بھی وہ BET کے اس عظیم ادارے میں فائز رہے، ورکنگ چیئرمین رہے، سیکریٹری کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے جس عہدے پر بھی وہ فائز رہے، اللہ کا وہ بندہ ایک خادم بن کر رہا۔ ایک خادم کی حیثیت سے انہوں نے یہاں پر اتنے سال گزارے ہیں۔ خوش اخلاقی، نرم کلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ان کے اندر ہمیشہ میں محسوس کرتا، ان تلقا اخاک وانت منبسط، تم اپنے بھائی سے اس طرح ملو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکراتے ہوئے ملو، ہنستے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ یہ صفات اللہ کے اس بندے کے اندر تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت سارے لوگ میرے پاس بھی یہاں آتے ہیں BET کے ذمہ داروں سے سفارش کرنے کے لیے کہ مولانا ہماری بچی کی فیس اتنی ہے، تھوڑا آپ سفارش فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک طالبہ کی سفارش لے کر میں بھی آیا، میں میرے عزیز دوست خالد صاحب سے اس کی تفصیلات عرض کر رہا تھا۔ میرے پڑوس میں کھڑے ہوئے تھے جناب عبدالجبار صاحب۔ میں خالد صاحب سے کہا، مولانا جس بچی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی تفصیلات مجھے پیش کر، اس کی تفصیلات مجھے دو، جتنا انہوں نے باندھا ہے اور جتنا باقی ہے اس کی تفصیلات مجھے دو۔ بعد میں مجھے خالد بھائی کا فون آیا کہ مولانا جناب عبدالجبار صاحب نے اس طالبہ کی پوری فیس باندھ دی۔ یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ ان کی نیکیاں ہیں، یہ ان کی وہ صفات ہیں، عبادات سے کہیں زیادہ، ان کے حج اور عمروں سے کہیں زیادہ انشاءاللہ ان کی یہ خدمت ان کو اللہ کے دربار میں سرخ رو کرے گی۔ اس ادارے کو بہت سارے احباب ملے ہیں، یہ ادارہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی سے حاصل ہوئی، لیکن اللہ کے یہ بندے بڑے مخلص تھے اور ہمیشہ ادارے کے مفاد کو وہ آگے رکھتے تھے۔ کبھی نام اور شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے انہوں نے کبھی اس کی چاہت نہیں کی، اور ادارے کے مفاد کے لیے کسی بھی قسم کے اصولوں سے یہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ادارے کے معاملات میں ہمیشہ یہ سخت ضرور تھے۔ کیوں؟ ادارہ یہ قوم کا ادارہ ہے، امت کے، قوم و ملت کے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ نے بہت سارے اداروں میں ان سے کام لیا، بہت سارے مساجد میں انہوں نے تعاون کیا، بہت سارے مدارس میں انہوں نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں سے بھی یہ کام لے رہا ہے۔ جناب سردار صاحب ہمارے ادارے کے چیئرمین ہیں، عمران صاحب مختلف اداروں سے جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
میں ان کے اہل خانہ سے، ان کے بچوں سے، ان کے تمام رشتہ داروں سے، ان کے بھائیوں سے تعزیت ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ سے ان کے حق میں صبر کی دعا کرتا ہوں اور اس حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کا صرف نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ یہ قوم و ملت کا بھی نقصان ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ ایک عظیم رہبر سے، مخلص خادم سے، اور دن رات اس کے لیے فکریں کرنے والے، دعائیں کرنے والے، قوم و ملت کے بچوں کی کامیابی کے لیے تڑپنے والے ایک عظیم رہبر سے، انسان سے بی ای ٹی کا یہ ادارہ محروم ہوا ہے۔ جتنا آپ گھر والوں کا نقصان ہوا ہے، بالکل اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اس ادارے کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عبدالجبار صاحب کا نعم البدل عطا کرے۔ میں ان کے بچوں سے گزارش کروں گا، باپ کی ان خدمات کو آگے بڑھائیں۔ تمہارے والد محترم جو کرتے تھے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، باپ کی ان باتوں کو جان کر باپ کی ان خدمات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ جناب عبدالجبار صاحب کو ان کے شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قابل احترام عمائدین شہر، بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے عہدیدار و ذمہ داران، پرنسپلز، اساتذہ اکرام، شہر بنگلور سے آئے ہوئے مختلف اداروں سے عہدیدار و ذمہ دار، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ موت دراصل ایک حقیقت ہے، زندگی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنا کرتا ہے جو اس کے مقرب ہوتے ہیں۔ میں 3 تاریخ کی صبح کو استاد ذی وقار محمد سیف اللہ صاحب کا میسیج دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ ایک ناقابل اور جو ہے برداشت سے باہر، میری قوت برداشت سے باہر کی بات تھی۔ اور پھر میں نے خالد سے پوچھا کہ خالد کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میم، رات میں انتقال ہوا۔ اور پھر میں کئی دفعہ جو ہے سوچتی رہی کہ سر کی جو بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کا تذکرہ یہاں نامحال ہے۔ بس میں صرف اتنا کہوں گی کہ عبدالجبار صاحب ہمارے ایک بڑے بھائی کی طرح محترم و معزز شخصیت تھی۔ ہمیشہ انہوں نے ہم بہنوں کی طرح یہاں کے اساتذہ کا خیال رکھا اور ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑتی ہمارے سے گفتگو کرتے، نہ صرف میری بلکہ شوہر محترم کی اور بچوں کی خیریت دریافت کرتے۔ یہاں تک کہ میرے صاحبزادے سے انہیں اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بچہ جو ہے آپ کا ایک بہت ہی انمول چیز ہے، آپ اس کو جو ہے اس کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ تو میں آج صرف چند لمحات میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں ایم اے کے بعد یہاں آئی تو اس وقت بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے آفس میں 2 شخصیات کو دیکھا، ایک محمد سیف اللہ صاحب تھے اور دوسرے عبدالجبار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے سے انٹرویو ہوا اور اس کے بعد اس وقت سیف اللہ صاحب سیکریٹری تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں میڈم کا تقرر کر لوں؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں کر لیجئے۔ پھر میرے سے مخاطب ہوئے، کہا میڈم جب آپ اندر داخل ہوئی تو میں سمجھا کہ آپ ہائی اسکول کے داخلے کے لیے آئی ہیں۔ تو میں مسکرائی اور پھر آپ کا نورانی متبسم چہرہ ہمیشہ کے لیے جو ہے تاحیات جو ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ مشفقانہ گفتگو رہی۔ بی ای ٹی ادارہ جات کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کو غریق رحمت کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، آپ کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بی ای ٹی کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات مجھے یہ کہنی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی تعلیمی ترقی اور مزید
ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان جیسی شخصیات کو جو ہے یہاں کام کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے اور ان کی قومی خدمات کو قبول کر کے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ گاؤں میں رہا کرتا. مجھے فون کر کے بلائے گھر آ جا. میں گھر آیا جمعہ کی رات. تو ہمارے اور ایک چاچا بھی میرے ساتھ گاؤں میں تھے. میں نے بولا کہ جی ہمارے اور ایک چاچا بھی میرے ساتھ گاؤں میں تھے. تو میں نے بولا کہ ابا کا فون آیا ہے, وہ بلا رہے ہیں گھر, میں جا رہا ہوں. تو بولے کہ تو فوراً نکل. میں جمعہ پڑھ کے گھر آیا. رات میں آیا, ہم لوگ بات کر کے بیٹھ رہے تھے ایسے ہی. پتہ نہیں اس دن 31 تھا شاید. میں بولا ابا 5 تاریخ کے اندر کچھ بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. کیا دھماکہ ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو پوچھے کہ کیا دھماکہ؟ نہ مجھے نہیں پتا, عجیب سا ویسے لگ رہا ہے. تو بولے کہ دیکھیں گے اللہ ہے. 3 تاریخ کے دن وہ چلے گئے. سب کو چھوڑ کے چلے گئے. جب ہم آئے اس دن رات میں, جس دن ان کا یہ ہوا, تو 2-3 دن سے مجھے نیند نہیں تھی. میں بہت پریشان تھا کیونکہ وہ میرے دوست تھے, میرے والد بھی تھے. میں ان سے بہت زیادہ کلوز تھا. میری ہر چیز میں ان سے بتاتا, ان کی ہر چیز وہ مجھے بتاتے. تو بہت مشکل سے مجھے 4 بجے نیند لگی. 4 بجے میرے خواب میں آئے. ویل بشارم کے مدرسے میں اور وہ داخل ہو رہے. اتنی ہجوم ہے, اتنی بھیڑ ہے, بہت زیادہ بھیڑ ہے. میں اور وہ چل کے جا رہے ہیں. وہ بولے, میں بولا کہ ابا اتنے سارے لوگ کیوں ہیں آج ادھر؟ وہ بولے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. میں بولا کہاں سے آئے اتنے سارے لوگ؟ وہ بولے یہ لوگ نہیں ہیں, یہ فرشتے ہیں. میں بولا کتنے ہیں؟ وہ بولے کہ 35,000. میں بولے کون ہے وہ خوش نصیب جس کے جنازے میں اللہ نے فرشتے اتار دیا ہے آسمان سے؟ مجھے دیکھ کے مسکرائے. جیسے ہی ہم لوگ وہ جنازے کے قریب گئے, میں دیکھ رہا ہوں انہیں کا جنازہ, وہ خود سو رہے اندر. میری نیند اچانک سے ہوشیار ہوئی. میں آ کے والدہ کو بولا ایسے ہوا. وہ بھی بہت روئی. بس وہ بولے کہ دعا کرو. کل رات میں خواب میں آئے, ایک ایسی ہری باغ, ایسا ہریا میدان جدھر صرف گھاس ہی گھاس ہے. میں ان کے گلے میں ہر وقت ہاتھ ڈال کے بات کرتا, ان کی داڑھی سے کھیلتا. تو کل رات کے خواب میں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہم لوگ چل رہے ہیں, صرف ہریالی ہے. وہ بولے کہ کتنا خوبصورت ہے یہاں یہ نظارہ. تو بولا کہ ہاں با بہت خوبصورت ہے. تو بولے کہ اچھے کام کیا کرو تو یہ چیزیں ملیں گی, یہ جنت ہے. بس میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ان کے لیے دعا کیجیے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے, ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں آج یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ
عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ صرف عبد الجبار صاحب نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکل کو جو ہے میں صرف 3 سال سے دیکھوں، لیکن بہت قریب سے دیکھوں، لیکن یہاں پہ جو جتنے بھی ہیں وہ میرے سے زیادہ دیکھی، ان کے جو ہے نا ان کے سب بہت سارے صفات بیان کرے آپ لوگ سب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز ڈے کا موقع جو ہے نا آج بہت سارے اسٹوڈنٹس سن رہی ہوں، ہمیشہ جو ہے اپنے بارے میں کم، اپنی ہر چیز پہ وہ خود صبر کرتے تھے، بہت نرم مزاج رکھتے تھے اور دوسروں کو ہمیشہ جو ہے نا اچھا مشورہ دیتے تھے، اچھا صلاح دیتے تھے، گائیڈ کرتے تھے۔ تو آج یہ ٹیچرز ڈے پہ بولا گیا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ رہی ہیں یہ چیز، تو یہ بہت اچھا موقع ہے، اس سے ان کی جو یاد کرنے کا جو ہے اس سے بیٹر اوکیشن نہیں ہو سکتا میرے حساب سے۔ تو ہمارا جو بھی انٹریکشن ان سے رہا، جتنی بھی دیر بات کرنے کا موقع ملا، ان کو دیکھنے کا موقع ملا، یا آج ان کے جو بھی اچھے صفات سننے کا موقع ملا، تو ہمیں ارادہ کریں انشاءاللہ وہ ہم اس چیز کو جو ہے ہماری زندگی میں وہ لے کو آتی ہیں انشاءاللہ، ہمیں جو ہے نا وہ چیز کو اپنے اندر لے کو آئیں، کیونکہ ان کا جو مین یہ تھا جو دوسروں کو جو ہمیشہ جو ہے نا صحیح گائیڈنس دیتے تھے، صحیح مشورہ دیتے تھے ہمیشہ۔ اور بسم اللہ یہ بی ای ٹی کے بارے میں جب بھی ہمارے سے جو بھی بات کرتے تو بہت خوشی سے ایک پراؤڈ فیلنگ کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریٹنگ کے بارے میں ہو یا کوئی نئی کنسٹرکشن جو ہوا یا بلڈنگ بنی ہے، بہت مطلب پراؤڈ فیلنگ کے ساتھ بولتے تھے۔ ان کا زندگی کا بہت ایک انٹرنل حصہ تھا یہ۔ اور مجھے اب یہ بی ای ٹی بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ سے مجھے ایک بہت نصیحت ان کی بار بار مجھے وہ کرتے تھے، یہ کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ سے سٹارٹ کرو ہر کام، اور دوسرا جو ہے ہمیشہ وضو کے ساتھ رکھو۔ یہ 2 نصیحتیں مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ ہر بار مجھے یہ بار بار کرتے تھے اس چیز کو۔ تو آپ کو بھی بہت سارے ایسے نصیحتیں وہ کیے ہوں گے یا آپ جو ہے آپ سنے ہوں گے ان کے جو اچھے کام ہیں یا جو اچھی جو ہے ان کے صفات ہیں، تو سب ارادہ کریں ہم سب جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کے لیے جو وہ جو ان کے اندر جو ہے علم کے لیے یا جو اکیڈمکس کے لیے جو ایک درد تھا، جو ایک کرنے کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، وہ سب وہ ہمارے اندر بھی لے کے آئیں۔ تو ماشاءاللہ پورا لیڈیز کالج ہے، تو اگر ہمیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے جنریشنز کو اگر ہمیں وہ پاس آن کریں گے تو انشاءاللہ ان کا جو ایک وہ اسٹیپ لیے تھے جس کے لیے وہ کام کرے، وہ انشاءاللہ وہ مقصد جو ہے نا کامیاب ہو سکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہے آج ٹیچرز ڈے کے دن ان کو ہمیں یاد کر رہی جو ہے ان کی ایکچوئل ریسپیکٹ جو ہے ان کے جو صحیح ان کے جو اچھے صفات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں لے کو آنے کا ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، علماء کرام، آئے ہوئے مہمان، اساتذہ کرام، آج ہم لوگ الحاج عبد الجبار صاحب کی یاد میں بیٹھے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کبھی جبار صاحب تو نہیں کہے، ہم تو حاجی صاحب کے سوا بات نہیں کرتے تھے، اور عمدہ شخصیت، ہر لائن سے مدد کرنے والے، رائے مشورہ دینے والے، خاص کر بی ای ٹی کے لیے نہیں، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی جیسا تھے، جتنے ان کے بھائی تھے میں بھی ایک چھوٹا بھائی تھا، کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں آتے ہمارے والد صاحب موجود تھے تو بڑی نصیحت کرتے، والد صاحب جبار بھائی میرے بچے کو مت چھوڑو، ساتھ میں رہو، کیونکہ محب صاحب بھی میرے استاد ہیں، کریم الدین صاحب بھی میرے استاد ہیں، تو حاجی صاحب اکثر آیا کرتے تھے، اور کئی معاملے میں ادارہ کے جو بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ ہر قدم پر رائے مشورے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اکثر ہمارا سفر ہوتا رہتا جس میں ہمارے بھی عبدالسلام صاحب، ریاض احمد صاحب، صاحب صابر صاحب سب موجود رہتے ہیں۔
تو جبار صاحب کی کار نہیں جاتے، انہی کا پیٹرول رہتا، اور سفر کرتے تو سفر جو ہے اداروں کا سفر ہے، گھومنا پھرنا نہیں۔ کبھی میں مدھوگیری بلا لگ جاتا، سرا بلا لگ جاتا، ٹکٹور بلا لگ جاتا، کیونکہ عالمین ایجوکیشن سوسائٹی جو کولار میں تھے، میں ایڈمنسٹریٹر تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے الحاج عتیق احمد صاحب کو چیف پیٹرن بنایا اور عبدالجبار صاحب کو پیٹرن بنا کر میرے ساتھ ایک کمیٹی بنا کر دیے تھے۔ تو آج کولار میں جو ڈی ایڈ کالج ہے، انہی کی بدولت ہے سنگ بنیاد، جبکہ ڈی سی سید ضمیر پاشا صاحب تھے، ان کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شیخ سراج الدین صاحب تھے ان کے چچا، اور جنیدی صاحب آرکیٹیکٹ، ان کو سب لگا کر جو ہے میرا ساتھ دے کر وہاں پر ایک ڈی ایڈ کالج کیمپس قائم کیا، اور پی یو کالج جو کولار ڈگری میں فرسٹ فلور کی تعمیری کام میں حصہ لیا، پرائمری ہائی اسکول کے تعمیری کام میں حصہ، 5 سال ثقیل جو ہے میرے ساتھ سفر کرتے تھے، کولار جاتے، اور الحمدللہ جب وسکوٹی کی باری آئی تو تعلیمی کمیٹی میں وہ ساتھ ہمارے موجود تھے، بہت سے کام کیے، خاص کر عالمین ریسیڈنشل اسکول ٹرسٹ، تعمیری کام میں بالکل بہت سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک نہیں یتیم خانے میں بھی میرے ساتھ رہے، ڈسٹرکٹ ہوم میں۔ اور ایک اہم چیز جو مدھوگیری کا جو مسجد ہے، مسجد کی تعمیر میں بھی رائے مشورہ دینا، کیونکہ وہاں بھی جو ہے سراج صاحب کا یہ کام تھا، جنیدی صاحب کا یہ کام تھا، ہر لائن میں جو ہے تعمیری کام میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ میرے بڑے بھائی تھے۔ اور ایک اہم بات، جو جس دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو ان کے فرزند کلیم کا فون آیا، مس کال، میں پتہ نہیں، میں سمجھا رہا کچھ ایسا ہی لگ گیا، اور میسیج آیا کہ شفا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، ابا بات کرنا چاہتے ہیں، اور فون کرے ہمیں، ابا کب ایڈمٹ ہوئے، کیا ہو، نہیں ایسا ہو گیا، پورا سیر سار کر ڈالے، پورا ڈاکٹر مشتاق صاحب ان سب بات کر کے، تو بولے ٹھیک ہے، کیونکہ میرے مسز کو بھی ایسا ہوا تھا، بات کرنے بنتے ہو کسی سے بھی، کھانسی زیادہ ہے، اور 10 منٹ میں فون آیا، نہیں ابا بات کرنا، مجھے فون کہاں ہے، نہیں یہ فون ہمیں دے کر ہی ابا کو تم نہ بات کرنا چاہتے۔ جیسا ہی وہ نیا نمبر سے میں فون کیا، تقریباً 12:15 بجے ایڈمٹ ہوئے، صبح میں تقریباً 8:30 بجے، 12:30 کے قریب فون کیے، تو یہ بولے شفیع میری طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، کھانسی زیادہ ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کو بولو، اور یہی الفاظ تھے کہ سب کو سلام سناؤ۔ بولے کیا جی صاحب ایسا بولتے تم، ہمت ہار رہے، اتنے بڑے آپریشن نہ ہوئے، کمر کے آپریشن ہوا، 1 سال بچھانے پر تھے، بہت مشکلات، بہت تکلیف اٹھائے، ہر لائن سے، ہر بیماری سے تکلیف، جب سے وہ جدہ سے آئے، جب سے بھی بیماری 15 دن آتے، کبھی 10 منٹ BET کو آتے، اور گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، اور ڈاکٹر عمران کی ظلم سے جو ہے وہ ہاسپٹل کو گئے، نہیں تو نہیں جاتے تھے، زیادہ کھانسی کی وجہ سے، اور زبی اور کلیم جو دونوں جو جب ڈاکٹر عمران کو فون کیے، چچا ایسا ہو رہا، نہیں فوراً بلا لیں گے، انہی کی ظلم سے نہیں، گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ لاسٹ مجھے 12:30 بجے بات ہوئی تو یہی کہہ رہے تھے شفیع بہت زیادہ ہو گئی، سب کچھ سلام، بولے رونا کیا ہی کو ایسا ویسا کر، میرے بڑے بزرگ تھے، بھائی جیسا تھے، ہر لائن سے ختم کرتے، بات کرتے، کوئی چیز BET کے بارے میں ہوتا تو صدر محترم کو بات کرنا ہو تو جبار صاحب کے تھرو میں نے بات کرا تھا، جو بھی کام ہوتا، انہیں اتنی عزت تھی، بیگ صاحب کو کرتے، ادارے کے ٹرسٹ، ایسے ہمارے بہت سے ٹرسٹ چلے، جس میں ہمارا سلام صاحب، صابر صاحب، حکیم صاحب، عنایت صاحب، اور ہم یہ نہیں سوچے کہ جبار صاحب بھی ہمارے سے اتنا جلدی جدا ہوتے۔ میرا علماء مولانا نے بتا دیا، سب کچھ جانا ہے، وہ تو کل گئے، پتہ نہیں آئندہ کون جانے والے ہیں، ہم سب اس کی تیاری کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جو ہے جو نصیحتیں کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم عمل کریں۔ میں خاص کر بچوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ دونوں زبی اور کلیم، والدہ کا ہاتھ مت چھوڑو، والدہ کے ساتھ رہو، اور جب بھی آپ کو ابا یاد آتے ہیں تو دوستوں کو یاد کیا کرو، اور خاص کر آپ کے چچا جو آپ کے تایا ہیں ان کو یاد کرو، اس سے بڑھ کر جو ہے جو ہمارے
حاجی صاحب کے جو دوست احباب ہیں ان کو یاد کرو، کم سے کم دل بھراتا ہے. ابا کی یاد آ گئی تو فوراً دوستوں کو یاد کیا کرو. میں اس الفاظ چھوٹی سی بات پر میں یہی گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے چچا سے، جو حاجی صاحب کے بھائیوں سے، کہ یہ دونوں بیڑوں کو ساتھ لے کر حاجی صاحب کے ساتھ چلیں، قدم پر ان کا ساتھ دیں، اور والدہ کو مت چھوڑیں، ان کے دعائیں لیں، ساتھ لے کر کام کریں. میں اس اساتذہ جو ہے اس موقع پر، ٹیچرز ڈے کے موقع پر، یہ میرے استاد آج چلے گئے، اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند کریں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس تعزیتی اجلاس میں. مولانا شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تمام ہمارے دوست احباب اساتذہ سب اس تعزیتی جلسے میں شریک ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جبار صاحب کی رحلت جو ہے ایک بہت بڑا شاک ملا ہے. ہم میرے اچھے دوست تھے، میرے ان کے اہل خانہ بھی ہمارے اہل خانہ سے بہت قریب تھے، بڑے اچھے تعلقات رہے ہمارے. آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب میں حج پہ پہلی بار گیا تھا تو اس بار مجھے مالک نے یہ موقع دیا تھا کہ اس غسل کعبہ میں شرکت کرنے کا موقع ملا تھا، اور کعبے کے اندر جا کر مجھے وہاں کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا. اس کے بعد سب سے پہلے فون آیا تھا جبار صاحب کا. اتنا خوش ہو گئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس سے تعلقات بہت رہے ہیں. اگر ساری باتیں اگر ریپیٹ کریں، اگر بولی جائیں تو آدھا گھنٹہ لگے گا. اس کا زمانے سے بی ٹی ایک ایسا ادارہ شہر میں رہا ہے کہ یہ سب ٹیم ورک رہا ہے. کچھ لوگ ٹرسٹی بھی نہیں ہیں. اب ہمارے واجد صاحب ہیں، سابق ڈی ڈی پی اے ہیں، ان کی رہنمائی رہی ہے. کئی ایسے افراد ہیں جن کی رہنمائی، جب سے پروفیسر شیخ علی صاحب ہیں، ان کی دعائیں. کئی ایسے احباب ہیں جو اس ادارے کی ترقی میں ہماری مدد کی. سب سے بڑا خراج عقیدت آج یہ ہوگا کہ ہم اور آپ تمام سب مل کر اس بات کا عزم کریں کہ اس بھیڑ کی تحریک کو ہم اور آگے بڑھائیں. شہر میں اور آگے کہیں ایک اور اچھی جگہ 50-60 ایکڑ جگہ شہر کے باہر کہیں لے کر بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ بی ٹی کے نام سے بنایا جائے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خواب کو پورا کرے. یہ سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی جبار صاحب کے ساتھ. ان کے خاندان والوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جناب مرحوم جبار صاحب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا. شکریہ. الحمدللہ، شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے نیک عزائم مقاصد لے کر ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. مولا تیرا ایک بندہ جناب سید عبدالجبار صاحب، جن کو تو نے زندگی کے کچھ سال، کچھ ایام، کچھ سانسیں، کچھ صبحیں، کچھ شامیں دے کر اس دنیا کے اندر روانہ کیا تھا. اے مولا اپنی زندگی کے اوقات کو، سانسوں کو ختم کر کے ان سے جو ہو سکا وہ کر کے تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں.
مولا ان کے بیمار اور ضعیف جسم پر رحم فرما، ان کے ساتھ کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مولا انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی کمی پیشی ضرور ہوئی ہوگی، تیری عزت کی قسم مولا کسی انسان کے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، معافی اور مغفرت تیرے خزانے میں کمی نہیں لا سکتی۔ مولا تیرے اس بندے نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تجھے یاد کیا ہوگا، تجھے سجدے کیے ہوں گے، اے اللہ تیرے بندوں کی خدمت کی ہوگی، اے اللہ انہوں نے بارہا تیرے گھر کا طواف کیا ہے، اے مولا بارہا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تجھے یاد کیا ہے، اے اللہ حد المقدور ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا ہے۔ تیری عزت کی قسم مولا تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، پر مولا اس بندے کی کوئی تو نیکی ہوگی جو تجھے پسند آئی ہو، جو تجھے منظور ہوئی ہو، جو تیرے بارگاہ میں قبول ہوئی ہو، تو اللہ اسے ذریعہ بنا کر مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ عرش کا سایہ تیرے نبی کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ بارہا تیرے گھر میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یہ حاضری دیتے تھے، عرش کا سایہ تیرے حبیب کا پڑوس ان کو نصیب فرما۔ اے مولا باپ کا سایہ بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے، اے اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے مقدس رشتہ، سب سے عظیم سایہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کے بچے ایک عظیم مشفق اور مہربان باپ کے سائے سے محروم ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہی ان کا محافظ بن جا، ان کے غیر موجودگی میں مولا تو ان کی اولاد کی، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ان سب کو تو صبر جمیل عطا فرما، ان سب کے دلوں کو تو اللہ حوصلہ نصیب فرما کہ اس مصیبت کو اور اس اللہ آزمائش کو وہ سہ سکے، مولا اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جناب عبدالجبار صاحب نے تیرے کئی گھروں کا انہوں نے تعاون کیا، کئی اداروں کے اے اللہ ساتھی منسلک اور وابستہ رہے، اے اللہ بالخصوص تیرے نام سے منسوب یہ ادارہ اے اللہ ہمیشہ ان کی خدمات کو یہاں یاد رکھا جائے گا۔ اے مولا جو بھی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، اے مولا یہاں پر ان کی خدمات جلیلہ کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی دام درہم سخنے جس طرح کا بھی انہوں نے یہاں پر تعاون کیا ہے، وقت گزارا ہے، جس کسی کی بھی اللہ انہوں نے مدد کی ہے وہ تیرے سامنے ہے مولا، اسے ذریعہ بنا کر مولا اس ادارے کے جانب سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ تمام حاضرین کی مغفرت فرما، سب کی بخشش کے فیصلے فرما، دور حاضر کی اس خطرناک وبا سے، اس عالمی مرض سے مولا سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج نہیں تو کل مولا ہماری زندگی کی سانس بھی رکنے والی ہے، ہماری زندگی کا تار بھی ٹوٹنے والا ہے، ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، ہم بھی زیر زمین جا کر سونے والے ہیں، مولا اے اللہ وہ دن آنے سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مانگا ہے، مولا تیری شان بہت اونچی ہے تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔